السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ الترمذی مشکات باب القصب وطلب الحلال صفحہ 242 میں سیدنا عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تقوی والوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو یا کاموں کو یا مال کو نہ چھوڑ دے جن میں بظاہر کوئی حرج نہیں لگتا۔ بے شک مومن کو ہر وقت اس بات کی جستجو رہتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہوں گے، اور یہی لوگ جنت کے اعلیٰ درجات کے حقدار ہوں گے۔ اس مقام کو پانے کے لیے معمولی حقیر نظر آنے والے گناہوں سے بھی بچنا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیر نظر آنے والے گناہوں سے بھی بچتی رہنا، اس لیے کہ ان کی بھی باز پرس ہوگی، اور یہی حقیقت ہے کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کا رستہ کھولتے ہیں۔ چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ شیطان عموماً مومن کو اسی طریقے سے نافرمانی کا عادی بناتا ہے۔ معمولی نظر آنے والی خطاؤں سے انسان ایسا غافل ہوتا ہے کہ توبہ کا خیال نہیں آتا، وہ گناہوں کا انبار بن جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ بار بار کرنے سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور بڑی نیکیاں کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ خیال کرو کہ نافرمانی کس عظیم ہستی کی ہو رہی ہے۔ اگر عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا اور اللہ کی محبت چھن جانے کا احساس زندہ ہو تو معمولی سی نافرمانی پہ بھی نفس آمادہ نہ ہو۔ لوگ بہت دیدہ دلیری سے اللہ کے احکامات کے خلاف زبان کھولتے ہیں، تھوڑی سی بے ایمانی کر لینے کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کا سمجھتے ہیں انسانی تقاضا ہے۔ یہ غیر محرموں کا باہم بے تکلف ہونا، ازدواجی رشتے میں خیانت نہ سمجھنا، روزمرہ کا سودا دیتے وقت کوئی معمولی سی چیز کم دینا یا بغیر اجازت اٹھا لینا، دفتری معاملات میں ہیرا پھیری کرنا، ملازموں سے باہم معاہدے سے زیادہ ان کی مرضی کے خلاف کام لینا اور اجرت نہ دینا، ملازموں کا ڈیوٹی چھوڑ کر ذاتی کام کرنا، معمولی خطا پہ زیادہ سزا دینا، لا یعنی ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، رات گئے تک بے مقصد شغل میں جاگتے رہنا، سنت اعمال کو معمولی جان کر پرواہ نہ کرنا، یہ سارے وہ معمولات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر وقت ہوتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پگڈنڈی پہ چلتے چلتے ایک ایسا کشادہ راستہ بڑے گناہوں کے لیے کھول لیا ہے کہ اب بے حیائی کے معنی بدل گئے ہیں، شرافت اور حیا کی شکل بدل گئی ہے، گناہ اور ثواب کے پیمانے بدل گئے ہیں، دلوں کے چراغ گل ہو گئے تو گھر، خاندان اور قوم اندھیروں کی عادی ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے نیکی کے چراغوں کا تیل معمولی اور حقیر معلوم ہونے والے گناہوں کی عادت اور کثرت نے ختم کر دیا ہے۔ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل کا شیشہ اندھا ہو جائے تو موت کی یاد اور قرآن پاک سے رشتہ ہی اسے دوبارہ صاف ستھرا کر سکتا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب اکرم الاکرمین، یا رب اکرم الاکرمین، ہمیں نیکیوں کا حریص اور سبقت لے جانا والا دل عطا فرما دے، آمین۔ دعا کی طلبگار بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔